دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں صدارتی الیکشن پر۔ آپ جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں، اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ رولنگ 6 پارٹی الائنس، گویا رولنگ ابھی اس سینس میں ہے کہ دے آر ان دا میکنگ، دے آر ان دا پروسیس آف میکنگ گورنمنٹ۔ اگرچہ ابھی جب پرائم منسٹر الیکٹ ہوں گے تو ٹیکنیکلی پھر رولنگ الائنس کہا جائے گا، لیکن بہرحال دے آر لائکلی ٹو ٹیک اوور شارٹلی۔ تو رولنگ الائنس جو بن رہا ہے اس کا کینڈیڈیٹ آصف زرداری، اور اپوزیشن یا سنی اتحاد کونسل اور بعض چھوٹے گروپ آپ سمجھ لیں کہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اچکزئی صاحب۔ تو دیکھتے ہیں کہ دونوں کی ٹیلی کیا ہے، ووٹس کیا ہے، مقابلہ سخت ہے یا نرم ہے۔ ظاہر ہے وہ بڑی حد تک جو کنٹورز ہیں صف بندی کے وہ کلیئر ہو چکے ہیں، اگرچہ اس کی تفصیلات میں کچھ پلس مائنسز ہو سکتے ہیں، یعنی جو اب کھلاڑی جیسے جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے متعلق ابھی کچھ کنفیوژن ہے، اگرچہ ان کا اسٹانس یہ ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، پریزیڈنشل الیکشن میں بھی، اور پرائم منسٹر اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر تو پہلے ہی بن چکے، تو وہ پرائم منسٹر کے اور پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے بقول ان کے۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی ایک ایز اے لاسٹ ایفرٹ وہ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہوتے ہیں نا، یعنی مثلاً اس وقت امپریشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رولنگ الائنس کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے گویا ووٹ مانگنے گئے۔ ظاہر ہے پرائما فیشی اگر دیکھیں تو ظاہری یہ کرائم تو یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بے شک پہلے کلیئر ہو کہ ووٹ نہیں ملیں گے یا یہ رویہ نہیں بدلے گا، سٹل یہ ایک پولیٹیکل سوبرائٹی کا تقاضا ہے کہ جن کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے یا جو ایک عمومی ریزنیبل ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں تو ان سے راہ و رسم رکھی جائے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میاں صاحب ظاہر ہے پہلے ان سے مسلم لیگ نواز کے بھی ڈیلیگیٹس ملٹیپل ٹائمز گئے ہیں، پھر رولنگ الائنس کے سارے یعنی جو 6 پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی رکھنے والے نمائندگان بھی یا وفد جو ہیں وہ بھی گئے ہیں، اور پھر خود نواز شریف گئے۔ اس سے ایک بات مولانا صاحب اپنا سٹانس بدلیں نہ بدلیں، ایک بات طے ہو جائے گی کہ ان کے ایٹیچیوڈ میں ایک سافٹنس آ جائے گی، کہ وہ جو ایک زیادہ ایک فائرینس ہے، شعلہ بیانی یا آتش فشانی، وہ کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بالفرض وہ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سٹل ہم نے ووٹ نہیں دینا کسی پارٹی کو بھی، تو ہم نے یعنی گویا پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، حالانکہ اس کے بھی الٹیمیٹلی یہ چانسز موجود ہیں۔ ظاہر ہے ادھر سائیڈ کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ اس چیز کی ابھی کوئی 100% گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ ووٹ دیں گے یا پارٹیسپیٹ کریں گے، یا ایٹ اینی کاسٹ وہ اوائڈ کریں گے، ایبسٹین کریں گے۔ تو بہرحال جو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو کھلاڑی ہیں وہ ابھی انہوں نے پوزیشن سنبھالی نہیں ہے یا ابھی وہ الجھن کا شکار ہیں، بالآخر جو فیصلہ کریں گے اس سے یہ جو آپ کی خدمت میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں اس میں ظاہر ہے وہ ایک پاسبلٹی آف ایرر ہے، ایک الاؤنس آف ٹالرنس ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سینٹ کا حساب لگایا کہ کیا صورتحال ہے۔ سینٹ میں اس وقت 92 یعنی کینڈیڈیٹ، ویسے تو ساری اسمبلیوں کا لگایا لیکن اب سٹارٹ سینٹ سے کر رہے ہیں۔ سینٹ کی ویسے تو ٹوٹل اسٹرینتھ الٹیمیٹلی 96 ہوتی ہے، پیچھے جو ہے وہ 96 کی جگہ بلکہ اس سے زیادہ بھی 104 اور 100 بھی رہی ہے۔ اس وقت جو سینٹ کی ممبرشپ ہے وہ 92 ہے، اور سینٹ میں اس وقت تقریباً 13 پارٹیاں ہیں اگر انڈیپینڈنٹس کو بھی ایک پارٹی تصور کیا جائے۔ ویسے تو انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ خاصے زیادہ ہیں، لیکن یعنی سمجھ لیں کوئی 23-24 کے قریب ہیں جو
انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی انڈیپینڈنٹ اس سینس میں نہیں ہے کہ ان کی ڈکلیئرڈ ایسوسیشن ہے، ایفیلیشن ہے بعض پارٹیوں میں، اور وہ جو بغیر انڈیپینڈنٹ ہیں ان کی غالب اکثریت نون لیگ کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار نے جو زخم پاکستان کے ڈیموکریٹک پروسیس پر لگائے تھے، اس کے ابھی ریمنٹس جو ہیں وہ بھی پوری طرح مندمل نہیں ہوئے، اس کے بقایا جات ابھی نشانات موجود ہیں، زخم موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے بہرحال ان انڈیپینڈنٹس کو بھی ان پارٹیوں کے ساتھ بریکٹ کر کے کہ وہ جن کے ہیں، تو الٹیمیٹلی جن کا مطلب 100% یہ کہا جا سکتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ سو فار ہیں، اگرچہ انہوں نے بھی اپنا ذہن تو بنایا ہوگا، وہ ہیں 4 اور وہ موسٹلی بلوچستان سے ہیں۔ تو یعنی ان کوئی 22-23 لوگوں میں سے 4 جو ہیں وہ ایکچولی انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ بھی یعنی انڈیپینڈنٹ اس سینس میں ہے کہ ان کی ایکسپریسلی کوئی بہت پبلکلی ویل نون ایفیلیشن نہیں ہے، وہ یعنی کوئی پرسنل کلاؤٹ پر یا پرسنل فنانشیل کلاؤٹ پر اس کے بل بوتے پر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ خالی سیٹیں اس وجہ سے ہیں، بعض سینیٹرز نے ریسنٹلی یعنی چھوڑی ہیں سیٹیں، ان کا کوئی بائی الیکشن ہوگا اگر وہ ان کی ٹرم ایکسپائر نہیں ہو رہی 12 مارچ کو، جیسے یوسف زاک گیلانی ہے، سپوز انہوں نے قومی اسمبلی میں حلف اٹھایا تو ان کی سینٹ کی سیٹ خالی ہو گئی، اس طرح بعض نے اور نے بھی ایسا یعنی کیا ہے۔ تو اس والے سے تو جو 96 یا 100 سیٹ ہونے ان میں سے 92 ہیں، تو ان 92 میں جو پیپلز پارٹی کی سیٹس ہیں وہ ویسے تو 21 ہیں، لیکن آزاد میں سے ایک ملا کے وہ بھی بظاہر ان کی طرف میلان رکھتے ہیں تو 22 ہیں۔ اس طرح مسلم لیگ نواز کی ویسے 5 ہیں لیکن حقیقت میں 17 ہیں، کہ وہ جو ثاقب نثار نے زبردستی آزاد کیے تھے اس والے سے دیکھیں تو 17 ہیں ٹوٹل۔ اس طرح ایم کیو ایم کے 3 ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 9 ہیں۔ ویسے ان کے سمجھ لیں کہ کوئی 4 بنتے ہیں، یعنی جو سو فار بلوچستان عوامی پارٹی کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے 5 ہیں۔ ان کے بھی کچھ آزاد بنے تھے اور انہوں نے بی اے پی کو الٹیمیٹلی جوائن کیا، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے آزاد الیکشن جیتا پھر پی ٹی آئی میں گیا اور پھر باپ میں آ گئے۔ اب صورتحال ظاہر ہے چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح پی ٹی آئی کے ویسے 24 ہیں، ایک آزاد بھی ان کے ساتھ ملا تو 25 ہیں۔ اس طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی اچکزئی کی اپنی پارٹی کے سینیٹر 1 ہیں، اور جماعت اسلامی کا 1 ہے، اے این پی کے 2 ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، اور اس طرح جو جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 انڈیپینڈنٹ سو فار۔ تو ایک فنکشنل گروپ جو یعنی جی ڈی اے والے ہیں، پیر پگاڑا صاحب کی پارٹی، وہ 1 ہے، اور پی ایم ایل کیو جو ہوا کرتی تھی کبھی مرحوم، اب پی ایم ایل ہے، اور اس کے اب تو رواں جو عملی طور پر بھی ہیں اور ٹیکنیکلی بھی ہیں وہ جو شجاعت ہیں، لیکن یہ کامل علی آغا کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ عموماً پی ایم ایل کیو کے نامینی ہوا کرتے تھے، سینٹ میں ملٹیپل ٹائم سینیٹر ہے، اب بھی ہیں، ان کی بھی ٹرم 12 مارچ کو ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ 1 ہیں، اور وہ یعنی اس ٹسل جو ہوئی پرویز الہی اور شجاعت میں، تو اس وقت تو وہ پرویز الہی کی طرف تھے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو وہ ڈیسیمیٹ ہو چکے۔ اب وہ 2-4 دن ہی ان کی سینیٹرشپ ہے، 12 کو ختم ہو جائے گی۔ بہرحال ہم نے ان کو پی ٹی آئی کے حق میں کاؤنٹ کیا۔ اس طرح جو اپنا یعنی یہ ٹوٹل جو نون لیگ پیپلز پارٹی یا رولنگ الائنس کو مل سکتے ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام کے ویسے 4 ہیں، لیکن انہوں نے کیونکہ اعلان نہیں کیا ابھی کسی کے ساتھ، تو ان کو میں نے کسی سائٹ پر بھی نہیں کاؤنٹ کیا، ایبسٹینشنز میں رکھا ہے۔ ایم کیو ایم پریکٹیکلی رولنگ الائنس کا حصہ ہے، تو وہ الٹیمیٹلی وہیں پر جائیں گے، اگرچہ زرداری صاحب کے خلاف ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو ان کو میں نے زرداری صاحب کے حق میں ہی رکھا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے 22، نون لیگ کے 17، ایم کیو ایم کے 3، اور یہ جو اے این پی ہے اس کے 2 امکانات تو یہی ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ جائیں گے۔ نیشنل پیپل پارٹی بلوچستان سے وہ کیونکہ نون لیگ کے قریب ہے تو وہ بھی زرداری کے ساتھ جانے کا امکان ہے۔ انڈیپینڈنٹ 4 ہیں، وہ بھی موسٹ پروبیبلی زرداری صاحب ان کو کھینچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آدھے کھینچیں، بہرحال میں نے ان کو زرداری صاحب کے حق میں لکھا ہے۔ اس طرح فنکشنل پی ایم ایل فنکشنل کا
ان کے خلاف لکھا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی صورتحال میں وہ زرداری صاحب کے خلاف ہیں. اس طرح پی ایم ایل کیو کامل علی آغا کو میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ رکھا ہے. تو یہ ٹوٹل جو زرداری صاحب کو ایکسپیکٹڈ ووٹ ہیں سینٹ میں وہ 50 ہیں، جبکہ اچکزئی صاحب کو جو ایکسپیکٹڈ ووٹ ہیں وہ 38 ہیں. ٹوٹل 88 بنے. ان میں سے 4 ابھی گویا نیوٹرل ہیں جمعیت علماء اسلام کے. دیکھیں وہ اب کس طرف الٹیمیٹلی جاتے ہیں. تو یہ یعنی 50 اور 38 کی صورتحال ہے سو فار. ظاہر اس میں کچھ 2-4 کم زیادہ ہو سکتے ہیں. ہم نے تو ان کے جو تخمین و ظن ہے کرائن سے لگایا نا، ان سے پوچھا نہیں ہے یا ان سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا. تو اسی طرح یعنی سینٹ میں 50-38 کا ہو گیا. قومی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے ایاز صادق کو 199 ملے ہیں، اور ظاہر ہے وہی امکان ہے کہ زرداری صاحب کو کم و بیش ملیں گے. اور 91 جو ہیں وہ ایاز صادق کے مخالف کو ملیں، تو لہذا وہی ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اچکزئی صاحب کو ملیں گے. اسی طرح پنجاب میں یعنی جو پرپورشنیٹ ووٹ ہے، آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے ٹوٹل 65 ووٹس ہیں. لہذا صوبائی اسمبلیوں کے باقی بے شک پنجاب کی بہت بڑی اسمبلی ہے، سندھ کی، خیبر پختونخوا کی، تو ان کی پریزیڈنشیل الیکٹورل کالج میں ویلیو برابر ہے. یعنی پنجاب کے ویسے تو 371 ایم پی ایز ہیں اور بلوچستان کے 65 ہیں، لیکن الیکٹورل ووٹ جو پریزیڈنشیل الیکٹورل ووٹ ہے اس میں دونوں برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو 5.7 ووٹ ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ ایک پریزیڈنشیل ووٹ بنے گا پریزیڈنشیل الیکٹورل کالج میں، یا بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کا ایک ایم پی اے اس صدارتی الیکشن میں پنجاب کے 5.7 ایم پی ایس کے برابر ہے. 5.7 آپ سوچتے رہے ہوں گے کہ آدھے تو ووٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ کیلکولیشن کے لیے، اس لیے کہ اگر پنجاب میں 57 ووٹ ہوں تو وہ 10 الیکٹورل کالج کے ووٹ بنیں گے، یعنی بلوچستان کے 10 اور پنجاب کے 57. اسی پر باقی صوبائی اسمبلیوں کے بھی اسی طرح وہ ان کی اسٹرینتھ کے حساب سے ہیں. تو اس طرح میں نے کیلکولیٹ کی ہیں. تو پنجاب کے جو ہیں وہ جو زرداری صاحب کو ملنے کا امکان ہے، اس بیس پر کہ جو پنجاب کا اسپیکر اور چیف منسٹر الیکٹ ہوئی ہیں مریم نواز، ان کو جتنے ملے ہیں اس حساب سے اگر کیلکولیٹ کریں تو 39 ووٹ بنتے ہیں پریزیڈنشیل الیکشن میں، جو نون لیگ کے کہنے پر یا زرداری یا رولنگ الائنس کو ملیں گے. اور ان کے مقابلے پر 18 ووٹ، یعنی اسی پرپورشن سے حساب لگائیں تو پنجاب اسمبلی میں 18 ووٹ، 18 سے مراد 18 ایم پی نہیں ہیں، ووٹ ہیں جو کاؤنٹ ہوں گے. گویا بلوچستان اسمبلی کے 18 ایم پی اے کے برابر جتنے صوبائی اسمبلی میں بنتے ہیں ان کے ووٹ ہیں، لہذا 18 ہیں. اس طرح سندھ اسمبلی میں بھی جو ایک یعنی بلوچستان اسمبلی کا ووٹ یا ایک الیکٹورل کالج کا ووٹ ہے، وہ سندھ اسمبلی میں 2.58 ایم پی اے ہوں تو ایک بنتا ہے. تو اس حساب سے سندھ میں جو یعنی ملیں گے زرداری صاحب کو 43 ہے، اور جو 14 ہے وہ مخالف کو ملنے کا چانس ہے. لیکن اس میں ایک یعنی ٹیکنیکلٹی ہے، ایک ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ سندھ میں ایم کیو ایم نے فی الحال تو بہرحال مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریزیڈنشیل الیکشن تک ان کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ میں آ جائیں تو پھر ان کو یہ ووٹ ملیں گے. اور ویسے جو باقی یعنی آپ کو پتہ ہے کچھ نے بائی کاٹ بھی کیا ہے، جیسے پنجاب اسمبلی میں بائی کاٹ ہوا ہے تو ہم نے اس بائی کاٹ کرنے والوں کو کاؤنٹ کیا ہے، ان کا پرپورشن نکالا ہے. اس طرح خیبر پختونخوا میں زرداری صاحب کو زیادہ سے زیادہ جو ویٹیج بنے گا 7 کے قریب ووٹ ملیں گے، یعنی 7 ایم پی ایز نہیں کہہ رہا، اگین 7 ووٹ، جو ایم پی ایز زیادہ ہوں گے ووٹ 7 ہوں گے. اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں ایک الیکٹورل ووٹ کے لیے پریزیڈنشیل الیکشن میں 2.23 ایم پی ایز چاہیے، تو اس حساب سے 7 زرداری صاحب کو، 40 اچکزئی صاحب کو ملیں گے. اس طرح بلوچستان اسمبلی میں کیونکہ جو میجر پارٹیز ہیں نون لیگ اور جو اپنا پیپلز پارٹی ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سرفراز بگٹی جو ہیں وہ سی ایم وہاں بن چکے ہیں شاید. تو اس والے سے ووٹ دیکھیں تو تقریباً 40 آپ سمجھ لیں، ایک میں رفلی وائلڈ گیس لگا رہا ہوں کیونکہ وہاں پر پرموٹیشن کمبینیشن کسی وقت بھی ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے. اب کیونکہ زرداری صاحب کا بھی بڑا انفلوئنس ہے، ان کی رولنگ کولیشن ہے وہاں پر، اور نون لیگ بھی میجر پارٹی ان کے ساتھ ہے،
25 یعنی یہ ایک دو بلوچستان کا بڑا ایک ٹینٹیٹیو سا معاملہ ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام کی بھی میجر پارٹی ہے، جو آلموسٹ یہ تینوں برابر کی پارٹی ہیں وہاں پر، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام. تو اگر نیوٹرل رہتی ہیں تو یا بالفرض ہم ان کو اچکزئی کے خاتے میں ہی لکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ بلوچستان کے والے سے ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی ان کو لوکل آزادی دے دے کہ آپ اگر چاہیں تو حصہ ڈال لیں. تو اس صورت میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ شاید وہ چکزئی صاحب کے حق میں جائیں گے. ایک میں گیس کر رہا ہوں، ویسے کلیم یا سٹرینتھ یا مینورنگ کی سیاست میں تو بہرحال زرداری صاحب کو بھی ایج ہے. تو میں فار دس پرپز 25 کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ چکزئی صاحب کو ملیں گے بلوچستان میں، کیونکہ وہ ان کا ہوم پروونس ہے نا، تو کئی ووٹ ایسے بھی مل جاتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی دینا ہے. تو اس طرح ٹوٹل ووٹ جو زرداری صاحب کو ملنے کا امکان ہے 378 ہیں، اور جو چکزئی صاحب کو ملنے کا امکان ہے 226 ہیں. ویسے اگر دیکھیں تو 692 یعنی پوری ساری اسمبلیاں اپنی ٹوٹل سٹرینتھ کے ساتھ موجود ہوں، سینٹ سمیت قومی اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلیاں، تو صدارتی الیکشن میں جو ووٹ بنتے ہیں 692 ہیں، یعنی کم و بیش 700 سمجھ لیں، چلو رفلی ہم راؤنڈ فگر کرتے ہیں. تو ان میں سے 378 ظاہر اس میں بھی 10-15 کم زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان کی فلوئڈ صورتحال ہے. اس طرح جو ایم کیو ایم ہے وہ کسی طرف مائنڈ اس کا سندھ کے حوالے سے بدل سکتا ہے، وہ موسٹ پروبیبلی زرداری صاحب کے ساتھ جائیں گے، تو اس صورت میں ان کا سندھ اسمبلی میں اور نمبر بڑھ جائے گا. اس طرح جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز بھی ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے فی الحال تو ہم نے نیوٹرل ہی رکھا ہے. اس طرح قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے فی الحال پارٹیسپیٹ نہیں کیا، وہ بھی اگر جائیں گے تو سینٹ میں ان کی ممبرشپ ہے، قومی اسمبلی میں ممبرشپ ہے 8، تو سینٹ میں ان کے 4 ہیں، تو گویا یہ 12 ووٹ جو ہیں اس میں بھی ادھر ادھر کا فرق پڑ سکتا ہے. اسی طرح سو فار بلوچستان میں بھی وہ ایک ہینگنگ ان دی بیلنس ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رفلی 378 اور 226 کا مقابلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اوور ویلمنگلی زرداری صاحب جیت جائیں گے، وہ مور دین 50% ٹوٹل الیکٹورل کالج کے حساب سے بھی لے لیں گے. اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ٹوٹل الیکٹورل کالج میں بہت ساری ڈیفیشنسیز ہیں، یعنی ابھی قومی اسمبلی میں کچھ ریزرو سیٹیں نہیں ہیں، کچھ ملٹیپل سیٹیں لوگوں نے جیتی تو قومی اسمبلی کی چھوڑ دی، صوبائی کی رکھ لی. اس طرح صوبائی اسمبلیوں میں کئی خالی ہیں، سینٹ میں بھی کچھ خالی ہیں. تو اس حوالے سے ایک بہرحال اوورآل ایک یعنی پکچر آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بعض انالسٹ کہہ رہے تھے کہ بڑی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے اگر جے یو آئی یا ایم کیو ایم نہ مانے، تو میرا نہیں گمان کہ ایسا کوئی مشکل ہوگا. بہرحال زرداری صاحب کے سر پر ایک دفعہ پھر ہما بیٹھے گا، اور وہ جس طرح میاں صاحب کو یہ ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ وہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور اسی طرح اب شہباز شریف کو بھی حاصل ہو جائے گی 2 مرتبہ وزیر اعظم. اس طرح زرداری صاحب کی بھی یہ ڈسٹنکشن ہے کہ ایسا سویلین پریزیڈنٹ جس کو 2 مرتبہ صدارتی یعنی عہدہ ملا ہے، اور پہلے بھی انہوں نے 5 سال پورے کیے ہیں، اس دفعہ بھی موسٹ پروبیبلی وہ 5 سال پورے کریں گے، لہذا یہ ان کی بھی ڈسٹنکشن ہے. تو بہرحال اپنے ملک میں ڈسٹنکشنز تو کئی ہیں جی، لیکن پھر بھی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں، اور اس کا منبع آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنیت ہے جس کو ہم بجوا کہتے ہیں، فیض حمید کہتے ہیں، بٹ مین رحیل شریف کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو دیکھتے ہیں جی کہ یہ یعنی ہاں بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سینٹ کی الیکشن آپ کو پتہ ہے سینٹ کا الیکشن بھی مارچ میں ڈیو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ 12 مارچ انہوں نے حلف اٹھایا تھا، تو وہ گویا 11 مارچ کو ان کا ٹینور ختم ہوگا. اگر 12واں دن آپ کاؤنٹ کر لیں، پہلے گزر چکا، پہلے دن ان کا 12واں دن مارچ تھا، تو اس حوالے سے 11 یا 12 مارچ کو ان کا ٹینور ختم ہو رہا ہے. اور ووٹنگ جو ہے پریزیڈنشل الیکشن کے لیے وہ 9 تاریخ کو ہوگی، 9 مارچ کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجود سینیٹرز ہیں وہ بہرحال اس میں حصہ ڈالیں گے، اور ظاہر ہے اس کے فوراً بعد پھر سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا، اور پھر سینٹ میں جو ریلیٹو پوزیشن ہے پارٹیوں کی اسٹرینتھ کی وہ بدل جائے گی. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور پاکستان کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے، اور پاکستان کے دشمنوں کو
اندرون ملک اور بیرون ملک اور بدخواہوں کو ہمیشہ نامراد رکھے اور ان کو ذلیل اور رسوا کرے۔ اجازت چاہتا ہوں جی، خدا حافظ۔